الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أو صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سامعین و حاضرین، دعا ہے اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت محترم محمد اعجاز مرحوم اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ فرمائے اور ورثاء کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ انتہائی مختصر وقت میں چند معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ خالق کائنات نے 29ویں پارے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاء، وہی ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ رب فرماتا ہے کہ موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں جانچے کہ تم میں سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے سنایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاء، وہی ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ اب یہ حیات کیا ہے؟ اس کا کنسپٹ کیا ہے؟ جو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر زندگی سمجھ لی ہے، وہ زندگی دنیا کی زندگی کو سمجھا ہے کہ پیدائش کے بعد مرنے تک کی جو لائف ہے، جو زندگی ہے، اس کو ہم حیات کہتے ہیں۔ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے ہم کہتے ہیں زندگی ختم ہو گئی۔ یاد رکھو کہ یہ جو زندگی ختم ہوتی ہے، یہ حقیقت میں زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ منتقل ہونے کا نام ہے کہ بندہ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ اقبال کہتا ہے کہ اے غافل، موت کو تو سمجھتا ہے اختتام زندگی۔ اے غافل، موت کو تو سمجھتا ہے اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ جس کو ہم نے لائف سمجھ لیا ہے، ہم کہتے ہیں یہی زندگی ہے، اس میں عیش و عشرت کرنی ہے، اس میں ہم نے کھانا ہے، اس میں پینا ہے، اس میں کاروبار کرنے ہے، اس میں ہم نے بنگلے اور کوٹھیاں بنانے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ زندگی یہ عارضی زندگی ہے۔ ہمیشہ کی جو لائف ہے، ہمیشہ کی جو حیات ہے، وہ تو بات نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الذی خلق الموت والحیاء، وہی ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ مفسرین کرام یہاں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موت کو پہلے بیان کیا اور حیات کو بعد میں بیان کیا۔ یہ کیوں نہیں کہا الذی خلق الحیات والموت؟
کہ وہی ذات ہے جس نے حیات اور موت کو پیدا کیا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے فرمایا وہی ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ موت کا تذکرہ پہلے بیان کیا، حیات کا تذکرہ بعد میں بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ نے موت کا تذکرہ اس لیے پہلے کیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو، جو مرنے سے پہلے مر جاتا ہے اس کو حقیقت میں زندگی مل جاتی ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، کیونکہ وقت نہیں ہے میں اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ ایک تابعی بزرگ ہیں جن کا نام حضرت روبی بن حراش، یہ تابعی بزرگ ہے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی۔ روبی بن حراش اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں اس وقت تک مسکراؤں گا نہیں جب تک میں اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں۔ کبھی ہم بھی غور کریں کہ جو ہماری لائف گزر رہی ہے، کبھی ہم اکیلے بیٹھ کے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں کہ ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، اے انسان بتا تو نے زندگی کہاں گزاری۔ میرے بھائیوں کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ ہماری جو لائف تھی وہ چوک چراہوں پہ بیٹھ کے لوگوں کی عزتیں پامال کرنے کے لیے گزری تھی؟ کیا ہماری زندگی بے نمازی میں گزری تھی؟ یاد رکھو کل قیامت کے دن جب رب سوال کرے عن عمرہ فیما افناہ، اے انسان بتا زندگی کہاں گزاری تھی، اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ کہے مولا میری زندگی حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے۔ سامعین عزیز وقار، روبی بن حراش نے کہا کہ میں اس وقت تک مسکراؤں گا نہیں جب تک میں اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں۔ وقت گزرتا گیا، آخر موت ہے، چاہے کوئی چودھری ہے، کوئی خان ہے، کوئی ولی ہے، کوئی نبی ہے، انسان نے موت کا ذائقہ چکھا۔ موت آ گئی، بھائی چلا غسال کے پاس پہنچا کہ بھائی کو غسل دیا جائے۔ روبی بن حراش کا بھائی جا کے غسال کو بلا کے لے آتا ہے، کمرے میں لے جاتا ہے کہ جا کے غسل دے۔ جب وہ غسال کمرے میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ فوراً باہر نکلا۔ بھائی نے پوچھا ماجرا کیا ہے، باہر کیوں نکل کے آیا؟ غسل دے۔ کہتا ہے تو کہتا ہے یہ مر گیا ہے۔ یہ مر تو نہیں گیا بلکہ یہ تو مسکرا رہا ہے۔ نحن نغتسل وهو يتبسم، کہ میں غسل دیتا ہوں وهو يتبسم، وہ آگے سے مسکراتا ہے، تو کہتا ہے مر گیا ہے، میں کیسے غسل دوں؟ اس نے کہا یہ اس نے وعدہ کیا تھا میں اس وقت تک مسکراؤں گا نہیں جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا۔ اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیا ہے اس لیے تو مسکرا رہا ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر کوئی کہے یہ من گھڑت بات ہے، اس بات کو امام جلال الدین سیوطی وہ عظیم ہستی ہے کہ علماء دیوبند کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسی عظیم ہستی ہے جس کو 27 بار جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر یہ بات لکھی ہے، امام سہیلی نے الروضہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ بہرحال غسل دے دیا گیا، لوگوں کے دو گروہ بن گئے۔ لوگوں نے کہا ورنہ مرنے کے بعد بھی کوئی مسکراتا ہے، کسی نے کہا یہ جھوٹ ہے، کسی نے کہا یہ سچ ہے، نیک انسان تھا، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد مسکرا رہا۔ بہرحال جنازے کا ٹائم ہو گیا، جنازہ لایا گیا، مخلوق سامنے کھڑی ہے، اور جنازہ جب سامنے پہنچا حضرت روبی بن حراش کہ جب جنازہ پہنچا حضرت روبی بن حراش نے کفن سے باہر ہاتھ نکالا اور کہا لوگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ بات کہی لوگوں نے کہا وعلیکم السلام، کہ ایک مردہ شخص ایک میت بول رہی ہے۔ لوگوں نے کہا اتکلم بعد الموت، کیا تو مرنے کے بعد بھی کلام کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں نعم اتکلم بعد الموت، میں مرنے کے بعد بھی کلام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مرنے کے بعد بھی بات کرے؟ تو بابا بلے شاہ کہتا ہے
اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں عرش فرشتے دھما پیا مکے پہ گیا شور بلے شاہ سا مرنا نہیں گور بیا کوئی ہو. جب بندہ عمل اچھے کر لیتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے، جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، پھر رب قرآن میں فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں. تو یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب محترم محمد اعجاز مرحوم کا جنازہ اٹھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیسی رونق تھی، وہ کیا تھی کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے زبان پہ کلمہ جانا، جنازے میں دیکھا کہ کیسے رونق تھی. یار مرنا تو سب نے ہے، جب انسان کے عمل خوبصورت ہوتے ہیں، جب حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کرنے والا ہوتا ہے، جب اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر رب فرماتا ہے ہم اسے مرنے نہیں دیتے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو روبی بن حراش نے کلام کیا. لوگوں نے کہا بھلا مرنے کے بعد بھی کوئی کلام کرتا ہے؟ بہرحال لوگوں نے کہا ذرا بتا روبی بن حراش کہ اللہ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ روبی بن حراش نے کہا کہ خدا کی عزت کی قسم جب میرے جسم سے روح نکلی تو فرشتے استقبال کے لیے کھڑے تھے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب پاک بندے کی، جب مرد مومن کی، جب اللہ کے ذکر کرنے والے کی روح کو نکالا جاتا ہے وہ عام انسان نہیں ہوتا. پھر کنڈیشن یہ ہوتی ہے وہ فرشتے جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہی فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں یقولون سلام علیکم. اے انسان مرد مومن تو نے اپنی زندگی کو خوبصورت بنایا. وہی فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں اے انسان، اے روح طیبہ اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید. وہ نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور خوش آمدید بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو سامعین عزیز وقال روبی بن حراش نے کہا میرا استقبال کیا. فرشتوں نے استقبال کیا. استقبال کرنے کے بعد اللہ نے مجھے جنت میں پہنچایا. تو روبی بن حراش لوگ کلام کر رہے تھے. روبی بن حراش نے کہا لوگو کلام کو لمبا نہ کرو. کیوں؟ اس نے کہا اجلونی بھی ولا تؤخرونی بھی، جلدی میرا جنازہ لے کے جاؤ، قبرستان میں جاؤ. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا لوگو سن لو، خدا کی عزت کی قسم قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرا انتظار کر رہے ہیں، جلدی میرا جنازہ لے جاؤ. تو سامعین عزیز وقار جنازہ لایا گیا قبرستان میں. لوگوں نے دفن کیا. دفن کرنے کے بعد حضرت روبی بن حراش کو دفن کرنے کے بعد لوگ نکلے سیدھا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پہنچے اور لوگوں نے کہا ذرا بتائیے کیا مرنے کے بعد بھی کوئی کلام کرتا ہے؟ آپ شریک حیات ہیں، آپ بتائیے کہ کیا کوئی مرنے کے بعد بھی کلام کرتا ہے؟ تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لوگوں سن لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو مرنے کے بعد بھی کلام کریں گے، مرنے کے بعد بھی کلام کریں گے. تو اس لیے تو اقبال کہتا ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے. تو سامعین عزیز وقار رب فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیا، جو مرنے سے پہلے مر جاتا ہے، والحیا ہم اس کو زندگی عطا فرما دیتے ہیں. پھر آگے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین احسن عمل کون کرتا ہے. اب یہاں علماء کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، اکثر کا لفظ نہیں ہے، احسن کا لفظ استعمال ہوا. اکثر رب فرماتا ہے نمازیں بہت زیادہ ہوں، تسبیح اٹھا کے ورد کرتا پھرے، پیشانی پہ محراب بنا لے، تہجدیں پڑھنے والا ہو، زکاتیں دینے والا ہو، سخاوت کرنے والا ہو، یقیناً ثواب ہے. رب فرماتا ہے میں اس چیز کو نہیں دیکھتا، رب دیکھتا ہے تو دل کے تقوی کو دیکھتا ہے، خلوص کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے. رب فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کل قیامت کا دن دیکھوں گا کہ خوبصورت عمل کس کا. تو میرے بھائیوں جب تم نماز پڑھو ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو،
तुम जब ज़कात दो रियाकारी दिखलावा ना हो, तुम कुर्बानियां करो दिखलावा और रियाकारी ना हो, अल्लाह की रज़ा के लिए जब तुम ये सारे अमल करोगे, रब फरमाता है फिर मैं उसकी जिंदगी को पकीज़ा बना देता हूँ। वो दुनिया पे भी जिंदा होता है, वो आखिरत में भी जिंदा होता है। तो सामीन ज़ी वक़ार, जिसने नमाज पढ़ी, जिसने कुरान की तिलावत की, उसकी कंडीशन क्या थी? इमाम मोहम्मद का जनाजा जा रहा है। हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों की हिस्ट्री पढ़ के देखें, इमाम मोहम्मद का जनाजा जा रहा है तो एक यहूदी इमाम मोहम्मद को देखता नहीं था, क्योंकि आप खूबसूरत थे, हंसी थे। लोग कहते थे छोटा मोहम्मद इतना हंसी है, बड़ा मोहम्मद कितना हंसी हो। इमाम मोहम्मद से छुप जाते थे, उसके कुर्ब में नहीं आते थे। जब शहर से जनाजा निकला तो उस यहूदी ने कहा कि अब तो फौत हो गए हैं, अब तो जाके कांधा दे दूं। इमाम मोहम्मद का जब जनाजा पहुंचा, वो यहूदी आया, उसने कांधा दिया। तारीख के औराक इस बात की गवाही देते हैं, जब उस यहूदी का कांधा इमाम मोहम्मद की मैयत से लगा तो सुन लो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, उसी वक्त उसकी जुबान पे कलमा जारी। हमारे बुजुर्ग तो ऐसे थे कि मरने के बाद के लोगों को कलमा पढ़ा रहे थे। एक हिंदू था, उसने किताब लिखी अरब का चांद, ये इंडिया का था। उसने हुजूर की सीरत पे किताब लिखी। उसकी किताब का मैंने भी मुताला किया है, बड़ी खूबसूरत किताब है। किसी ने उस हिंदू से कहा कि तू कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता? हुजूर की शान में इतनी खूबसूरत किताब लिखी है, कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता? अब सुनिएगा, उसने कहा मैं जब मुसलमानों के मज़ाक़ता को देखता हूँ, मुसलमानों के हालात को देखता हूँ, मैं कहता हूँ मैं हिंदू भी ठीक। यार हमारे बुजुर्ग मरने के बाद भी लोगों को कलमा पढ़ाते थे, आज हम जिंदा बैठे हैं, हमें देख के लोग कलमा नहीं पढ़ते। वो इकबाल तो इसलिए कह रहा है, रह गई रस्म आज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया पर तलकीन ग़ज़ाली न रही। मेरे भाइयों, हम अपने किरदार को ऐसा बनाएं, लोग दूर से देखें तो कहें यार हुजूर का सच्चा गुलाम आ रहा है, हुजूर का आशिक और हुजूर का दीवाना आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और याद रखो, ये जनाजा मोहम्मद एजाज का जब उठा तो मैं ये कहता हूँ कि आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले, महबूब की गलियों से ज़रा घूम के निकले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और हुजूर का गुलाम बनाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।